ایک اور حدیث سے یاد آئی، یوشک الامم تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تو صحابہ نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ اب میں کہا لا انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں، تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے، اور وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے غلام بن جاؤ گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے، اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے۔ بھلا موت تو اللہ کی ملاقات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئی، چلو جی، تو وہ کہنے لگے بھلا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے؟ تو وہ اسرائیل واپس گئے، کہا جی وہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں، کہا اچھا اس سے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اوپر سے تو یہی جواب ہے، کہا جلدی کر لے جا لے جا۔ مسلمان کے لیے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت تحفہ کوئی نہیں، موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں۔ اگر اللہ ناراض ہے پھر تباہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے، عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک، اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز۔ عبد الملک ان کے سگے چچا تھے، عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے، مروان کے بیٹے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال حکومت کی، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لہراتا تھا، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے، اور انہوں نے خزانے کو امانت سمجھ کے استعمال کیا۔ تو وہ انہوں نے بلایا شام کے قاضی رجا کو، کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا، اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں ہو گیا تھا، اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، وہ اس کی کفن کی گیرا کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سیاہ تھا۔ پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سیاہ تھا اور قبلے سے ہٹا ہوا تھا، بلکہ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب گئی، ہم قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رومال لاتا ہے، کوئی ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں تو اس کی باڈی ایسے سے ہلنے لگی، تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں، قبر کا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ ظالم تھے، بددیانت تھے، قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا لیا تھا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے؟ ان سب کے ہاتھ ایسے بندھے ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ جتنے جج صاحبان ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے؟ ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا۔ اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے، کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے، کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے۔ اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت میں چلا جائے گا۔ اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا۔ بھائیو آخرت بھی ہے، بھائیو صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے۔
टुक हिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मत देस बदेस फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सरबारा, क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये तो रहने की दुनिया नहीं है। दुनिया सलासत अय्याम, मेरा नबी फरमाते थे मैं पाँव उठाता हूँ तो रखने की उम्मीद नहीं होती, सांस अंदर ले जाता हूँ तो बाहर निकालने की उम्मीद नहीं होती। तो भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपनी आखरत का सौदा ना करो, दुनिया का सौदा करना पड़े तो कर दो। क्यों हुसैन ज़बा हो गए 72 समेत, 16 अहले बैत और बाकी जान निसार, क्यों इतना कीमती खून ज़बा हो गया कि एक तरफ दुनिया थी एक तरफ आखरत थी। उन्होंने आखरत को गले लगाया, नेज़ों पे सर चढ़ गए। आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, महबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले, चढ़ गए नेज़ों पर। और यजीद ने दुनिया बना ली, आज तक लानत पड़ रही है। तो भाइयों, मैं सारी कौम को हाथ जोड़ के कहता हूँ, हम मिल के अब तौबा करें और हम एक ईमान, उसके बाद नमाज को ही ना छोड़ें, नमाज की पाबंदी करें। हमारी कौम में नमाज बहुत कम है। हमारे KPK के इलाके में नमाजी हैं, लेकिन वहाँ सूद बहुत ज़्यादा है, लोग सूद पे देते हैं और बहुत जुल्म करते हैं। नमाजी हैं लेकिन सूद नहीं छोड़ते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी तबाही बन जाएगी। 2 आदमियों पे ज़बरदस्त अजाब आने वाला है, 2 आदमी। उम्मत मुस्लिमा में 2 किस्म के लोगों पर सबसे शदीद अजाब होगा, एक सूद खाने वाला, देने वाला नहीं, खाने वाला, सूद लेने वाला, और एक नाहक कत्ल करने वाला। इन दोनों के लिए सबसे खौफनाक अजाब है जहन्नुम का, अहले ईमान में से। ज़ानी शराबी के लिए वो अजाब नहीं है जो सूद खाने वाले और कत्ल करने वाले के लिए है। तो नमाज पढ़ो, सारी कौम से कहता हूँ नमाज पढ़ो। अल्लाह ने रिस्क दिया है, ज़कात दो, कुरान पढ़ो, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ो, इल्म हासिल करो कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। मेरा रब पहली सतर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि मैं रहमान और रहीम हूँ, कोई सख्त हुक्म नहीं सुनाऊँगा, आसान होंगे, कर लो, बड़ा नफ़ा रहेगा। तो कुरान पढ़ो, नबी की ज़िंदगी पढ़ो, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ो और कुरान को अपना विर्द बनाओ। तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, चलते फिरते उठते बैठते अपना ये ज़िक्र बनाओ और अपने अखलाक को बुलंद करो। अपने आप सारे सियासी लोग बैठे हैं, लेकिन मैं नबी की बात करूँगा, अपनी ज़बान का बोल मीठा करो। सबसे कहता हूँ, जितने सुन रहे हैं, ज़बान का बोल मीठा करो। मेरे नबी को पसंद नहीं है शिद्दत के बोल। और एक ये बाद में कहूँगा तो अपने ज़बान के बोल मीठे करो। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज़्यादा जन्नत में क्या चीज़ ले जाएगी? तो आपने फरमाया, अच्छे अखलाक और तक़वा सबसे ज़्यादा जन्नत में ले जाएगी।